السلام علیکم. آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام ناصر راجہ ہے اور آج ہم نے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو بلایا ہے جن کی پیشن گوئیاں بڑی غیر معمولی طور پہ سچ ثابت ہوئی ہیں اور انہوں نے عمران خان کے بارے میں 1995 میں یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ ان کو قیادت ملے گی. السلام علیکم پیر جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیر صاحب آپ کی بہت ساری پیشن گوئیاں سچی ثابت ہوئی ہیں. جی جی. کوئی ایسی پیشن گوئی بھی تھی جو آپ نے کی ہو وہ سچی ثابت نہ ہوئی ہو؟ کوئی نظروں سے نہیں گزری. تو یہ آپ نے عمران خان کی محنت کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ آپ کو ویسے اشارہ ہوا تھا کہ عمران خان آنے والے وقتوں میں 2018 میں اس ملک کی قیادت سنبھالے گا؟ نہیں، جب اس نے 92 کا جب ورلڈ کپ جیتا تھا جی اس وقت اس کو ذرا دیکھا تھا، اس کے اندر یہ معلوم ہو گیا تھا یہ جو چیزیں میں نے لکھی ہیں ادھر میرے پاس، یہ ملک کی قیادت سنبھالے گا، جی وزیر اعظم بنے گا اور یہ سینچری بھی مارے گا. 116 سیٹیں اس نے لی ہیں اور ماشاءاللہ وہ جس طریقے سے میں نے لکھا ہے اور جو کچھ لکھا وہی ہوا. وہ تو بات ٹھیک ہے پیر صاحب. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پیشن گوئی تو ٹھیک ثابت ہوئی، عمران خان صاحب بھی اس ملک کے لیے ٹھیک ثابت ہوئے ہیں؟ ان کی جو حکمرانی ہے، ان کا جو اقتدار ہے، وہ بھی اس قابل ہے کہ ان کی تعریف کی جائے؟ نہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی پہ گرفت نہیں. صحیح. پارٹی پہ گرفت نہیں ہے معاملات پہ، یعنی وہ خود ٹھیک ہیں، ان کے نہیں، جو بات وہ کہتا ہے اس بات پہ وہ کھڑا بھی نہیں ہوتا. عمران خان نہیں کھڑا ہوتا، یو ٹرن لے لیتا. لیکن آپ نے تو ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کی تھی اور ان کی دعا تو کی ہے نا، دعا جیتنے کے لیے کی ہے. جی جی، دعا تو جیتنے کے لیے کی تھی، جی کامیاب ہونے کے لیے کی تھی. اور جو اس کی ٹیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹیم وہ ٹھیک نہیں بنا سکتا. پیر صاحب جہاں آپ نے یہ دعا کی کہ اس کو کامیابی ملے، وہاں آپ یہ بھی دعا کر دیں کہ اس کی جو حکمرانی ہے، اس کا اقتدار ہے، وہ ملک کے لیے بھی بہتر ہو. وہ کیوں نہیں آپ نے دعا کی؟ نہیں، ایک بات اور ہوتی ہے نا، ابھی تو اس کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے، ادھر میری بات سنیں، یہ تو سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کرے گا. جی. یہ ہو نہیں سکتا. اچھا. یہ نہیں ہو سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس زبان سے 5 دسمبر 1994 کو میں نے کہا نوائے وقت میں، وہ بھی چھپی ہوئی. جی جی، ہم نے دیکھی کہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے گے، 58 بھی ختم کریں گے، 17ویں ترمیم بھی ختم کریں گے. ٹھیک ہے. اور قومی اسمبلی سے ایسا قانون منظور کرائیں گے، کوئی منتخب حکومت ختم نہیں کر سکے گا. وہ 18ویں ترمیم بھی ختم ہوئی، ادھر میرے 17ویں ترمیم بھی ختم ہوئی، 58 بھی ختم ہوئی. پہلے اختیارات تھے زرداری کے پاس، پھر اختیارات زرداری نے خود یوسف رضا گیلانی کو دیے اور اسی کے مطابق یہ یوسف رضا گیلانی نائل ہو گیا اور پارلیمنٹ وہ جو پارلیمنٹ تھا، وہ جو پارلیمنٹ ممبر تھے وہ چلتے رہے. پھر اس کے بعد مطلب نواز شریف آیا، نواز شریف ہی نائل ہوا، ادھر میری بات سنیں. پھر بھی پارلیمنٹ اسی طریقے سے چلتی رہی. یہ بھی تقریباً ادھر میری بات سنیں سال ڈیڑھ سال کے اندر ادھر میری بات سنیں یہ 9ویں پوزیشن پہ جائے گا، مطلب صدارتی نظام کی طرف جائے گا. اچھا. یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صدارتی نظام کی طرف کر رہے ہیں. اسی زبان سے 28 فروری 1995 کو میں نے کہا تھا کہ ملک میں یک جماعتی نظام راج ہوگا، اسلامی صدارتی نظام. ملک اسی کی طرف جا رہا ہے اسی کی طرف. جی ناظرین، ہم اگلا سوال بھی کرنا جا رہے ہیں پیر صاحب سے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے تاکہ اس طرح کے انٹرویوز آپ کو بر وقت ملتے رہیں. ہم اگلا جو سوال کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. پیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی عمران خان صاحب کے لیے، اب سمجھتے ہیں اب آپ ان کو اچھا نہیں سمجھتے کہ اس ملک کے لیے نواز شریف صاحب اس ملک کے لیے بہتر تھے، آصف زرداری صاحب اس ملک کے لیے بہتر تھے، یا بے نظیر بھٹو صاحبہ اس کے لیے بہتر تھی، یا پرویز مشرف صاحب اس ملک کے لیے بہتر تھے؟ نہ پرویز مشرف صاحب اس ملک کے لیے بہتر ثابت ہوئے، نہ بے نظیر اس ملک کے لیے بہتر ثابت ہوئی، نہ آصف زرداری اس ملک کے لیے بہتر ثابت ہوا، نہ نواز شریف ملک کے لیے بہتر ثابت، اور نہ عمران خان. جی. ابھی تک عمران خان نے اس ملک کے لیے کچھ بھی، یہ آپ یہ سمجھیں کہ ملک کے جو اندر کے جو حالات ہیں، مطلب لوگوں کے کھانے پینے کے، بیٹھنے اٹھنے کے، ملک کے اندر کے جو حالات ہیں اس پہ اس کی گرفت نہیں ہے. اچھا پیر صاحب، کوئی ایسا بھی آپ کے شخص نظر میں ہے، کوئی ایسی سیاسی شخصیت یا کوئی ایسی فوجی شخصیت یا کوئی بھی ایسی شخصیت جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی باغ ڈور سنبھال سکتا ہے اور اس ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کے ذہن میں؟ جو چیز میں نے دیکھی ہے، میری نظروں سے گزری ہے، وہ ایک ہی ہے. جی. خمینی اللہ کے امر سے پیدا ہوتا ہے، خمینی پیدا ہوگا، پاکستانی خمینی پیدا ہوگا، فوج سے پیدا ہوگا، فوج سے ظاہر ہوگا. خمینی آئے گا، اللہ کے امر سے آئے گا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ رحیل شریف صاحب اس ملک کی جو باغ دوڑ ہے، جو کمان ہے، وہ سنبھالیں گے. لیکن وہ تو سعودی عرب میں ہے، اس نے استعفیٰ دے دیا ہے. جی.
اور آپ کے خیال میں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گی یا ان کی مخالفت کریں گی؟ کس طریقے سے آئیں گی؟ الیکشن جیت کے آئیں دیکھیں گے؟ جی، ریل شریف آئے گا اللہ کے انبر سے آئے گا، اچھا، نبی کی نگاہ اور دعا سے آئے گا. میری بات کی سمجھ آئی؟ صحیح. اس کو نہ کسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، نہ سیاسی تتر بٹیرے کی ضرورت ہے، صحیح. کسی چیز کی اس کو صحیح. ضرورت نہیں. وہ اللہ کے انبر سے آئے گا، آئے گا، آئے گا، ضرور آئے گا. اچھا پیر صاحب، آپ کو جلسے میں کوئی بھی بلائے، کوئی بھی سیاسی شخصیت بلائے، آپ دعا کرنے چلے جائیں گے یا دیکھ کے جائیں گے کہ اس میں کوئی اچھی چیز ہے یا اس میں کوئی بہتری ہے تب جائیں گے؟ نہیں، میں جلسے پہ نہیں جاتا، نہ جاؤں گا. آپ شیخ رشید کے جلسے میں تھے، آپ نے دعا وہ کی. تو مجھے جس طرح بھی لے گیا، ادھر میری بات سنے وہ لے گیا، ادھر میری بات سنے. میں ہر جلسے میں نہیں جاتا نہ. شیخ رشید صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیسے حکمران ہیں، کیسے وزیر ہیں؟ مطلب اپنے حلقے کے لیے وہ ٹھیک ہے، اپنے حلقے کے جو کام ہیں یا جو معاملات ہیں، عوام ہیں، ان کی طرف توجہ دیتا ہے. ادھر میں سوموار کو اپنی لال حویلی میں بیٹھتا ہے، میں بھی 1-2 دفعہ اس سے ملا ہوں، میرے بھی کچھ معاملات تھے. وہ حلقے کے جو کام ہیں وہ صحیح طریقے سے نبیڑتا ہے، اسی لیے وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. اچھا پیر صاحب، یہ کرونا کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کورونا ایک، آپ یہ سمجھ لیں، ایک وائرس ہے. جس طرح یہ سمجھ لیں نا، وائرس تو ہے، وہ تو سارے کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کوئی سازش ہے کرونا یا واقعی ایک بیماری قدرت کی طرف سے آئی ہے؟ نہیں جی، یہ سازش ہے. سازش کس کی سازش ہے؟ سازش ہے امریکہ کی، اسرائیل کی. اچھا، ہاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ اس ملک سے ختم ہو گئی ہے، واقعی ختم ہو گئی ہے؟ اس کا پھر نہیں، یہ 2023 میں دوبارہ آئے گا، کہر بن کے آئے گا. جو اس کی ویکسین ہے وہ میرے اندازے میں نہیں، میری جو چھٹی حصہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مطلب 7-8 مہینے کے اندر سال کے اندر اس کی ویکسین بن جائے گی. صحیح. تو ویسے کچھ ملکوں نے دعویٰ کیا ہے، جیسے چین ہو گیا، جیسے روس ہو گیا، جیسے آسٹریلیا ہو گیا، اور امریکہ اور جو برطانیہ، وہ اس پہ پوری کوشش کرے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس کے کئی مراحل طے کر لیے ہیں، ویکسین بنا لی ہے. وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے؟ نہیں، وہ تو یہ ہے نا، ادھر دیکھیں، ہاتھی کے دانت دکھانے والے اور کھانے والے اور. صحیح. وہ جو دکھاتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی ہے. جو بات آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً سال کے اندر ویکسین بن جائے گی. اچھا چلے پھر. اور ویکسین جو بنائے گا وہ امریکہ ہی بنائے گا اور کسی ملک میں رکھ کے اس کو بیچے گا. اچھا پیر صاحب، ایک دفعہ پھر سیاست کی طرف آتے ہیں. راحیل شریف صاحب کب تک اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے؟ 2024 تک سنبھالیں گے. اور پاکستان کے اور سعودی عرب کے جو تعلقات میں ایک جو رفٹ یا ایک جو آپ کہیں کہ ایک خرابی پیدا ہوئی، وہ ٹھیک ہو جائے گی یا اسی طرح رہے گی یا مزید خراب ہوگی؟ پاکستان کو سعودی عرب کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان خود ثانیہ مدینہ کے طور پر منظر عام پر آئے گا. اور کب تک یہ، کہ کب تک ہوگا؟ یہ 2038 تک. بہت لمبی ڈیٹ دے دی آپ نے. نہیں ہے، لمبی کیا ڈیٹ ہے یہ؟ ادھر 47 میں بنا، 7/4/11. ادھر میری بات سنیں، 29 آ رہی ہے، 9/2/11 2029 آ رہی ہے. 29 میں آپ دیکھیں کتنے کام ہوں گے. 38 میں دو دفعہ 11 آتا ہے. 2038 میں 2 دفعہ 11 آتا ہے. ایک تو ادھر میرا 8/3/11 آتا ہے، اور 38 میں جو پاکستان ہے وہ 92 سال میں ہو جائے گا، 9/2/11 ہوگا. اور نام نامی اس میں غرامی نبی علیہ السلام کا جو نام محمد ہے، اس کی عدد بھی 92 ہے. صحیح. اچھا پیر صاحب، پاکستان کے ویسے حالات تبدیل ہوتے ہوئے کوئی دیکھ رہے ہیں بہتری کی طرف، یا راحیل شریف کے آنے کے بعد ہی ہوں گے؟ نہیں، پہلے بھی بہتر ہوں گے. کس طرح؟ کیا مطلب اس ملک میں کیا؟ نہیں، اگر صدارتی نظام خان صاحب لے کے آگے، ادھر میری بات سنیں، یہ تو سارے بیکار ہو جائیں گے. ادھر میری بات سنیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں رہیں گی، یہ تو بے روزگار ہو جائیں گے، ان کا سسٹم ہی سارا ختم ہو جائے گا. تو پھر خان صاحب بہتر ہو جائیں گے اس ملک کے لیے؟ بہتر ہو جائیں گے. یعنی پھر آپ سمجھیں کہ راحیل شریف کی ضرورت نہیں رہے گی؟ نہیں، راحیل شریف کی ضرورت ہے، وہ عملے ربی آئے گا. ادھر میری بات سنیں، وہ میری دعاؤں کے ساتھ یا میرے کہنے سے وہ نہیں آئے گا، وہ عملے ربی آئے گا. صحیح. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک نیا بلاک بنانے کے لیے جا رہا ہے، جیسے جس میں ملائیشیا شامل ہوگا، جس میں ترکی شامل ہوگا، جس میں ایران شامل ہوگا، پاکستان اس کی سربراہی کرے گا، اور سعودیہ اور یہ عرب امارات شامل نہیں ہوں گے اس میں؟ نہیں، ابھی تو ایک اور کام ہونا ہے. ادھر میری بات سنیں، نہیں ہے کیا نام ہے، گوادر سے لے کر، گوادر سے لے کر یہ جو ہے اپنا نیپال، اس تک جو ہے سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر ہونا ہے انہی دنوں میں. یہ مہینے 1.5 مہینے کے اندر وہ کلیئر ہونا ہے. ایک آخری سوال آپ سے پوچھیں، بھارت کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اگلے آنے والے چند وقتوں میں؟ بھارت ٹوٹ جائے گا. اچھا، ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا. کشمیر آزاد ہو جائے گا. کشمیر سے آزاد ہوگا. کشمیر سے پہلے افغانستان آزاد ہوگا. افغانستان تو آزاد ہے میرا خیال ہے. نہیں، مطلب فوجیں واپس نہیں، خالستان آزاد ہوگا. ہاں، خالستان آزاد، سکھوں کا خالستان. جناب پیر پنجر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی ہم نے بڑی دلچسپ گفتگو بھی سنی، ان کی بہت اہم پیشن گوئیاں بھی سنی. اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا کہ وقت ان کی پیشن گوئیاں سچ ثابت کرتا ہے یا یہ بھی ایک اخباری بیان کی طرح مٹ جاتی ہیں. تو جناب اس کے لیے انتظار کیجیے گا اور ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا. پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے کسی اور شخصیت کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.